لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دی ہوئی امانتوں کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے خیانت اور اس کی بعض مروجہ شکلیں. خیانت کسے کہتے ہیں؟ بدترین اخلاق کو خیانت کہتے ہیں. دوسروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کو اعتماد کہتے ہیں. ظلم کی بدترین شکل کا نام ہے خیانت. لوگوں کو زبان دے کر اپنی زبان سے پھر جانے کا نام ہے خیانت. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اور مخلوقات کے سلسلے میں ظلم کرنے کا نام ہے خیانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس بندے کی زندگی میں امانت داری اور دیانت داری کی پاسداری نہ ہو، ایسے بندے کے دل میں ایمان راسخ نہیں، ایسے بندے کا یقین کامل نہیں، اور جس کے پاس عہد و پیمان کی پاسداری نہ ہو، ایسے بندے کا دین بھی کامل دین نہیں. تو معلوم ہوا بندے کی زندگی میں خیانت کا پائے جانا اس بات کی علامت ہے کمزور ایمان والا ہے، کمزور یقین والا ہے. اور خیانت کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کے ساتھ خیانت، رسول اللہ کے ساتھ خیانت، اور بندوں کی امانتوں میں خیانت. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو. کیا مطلب یہ ہے اللہ نے ہماری زندگی میں جو عبادتیں واجب کی ہیں، واجب درجے کی عبادتوں کو چھوڑنا اللہ کے ساتھ خیانت ہے. جن گناہوں کے ارتکاب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان گناہوں کے ارتکاب کو اللہ کے ساتھ خیانت کہا جاتا ہے. لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا الرسول، اور نہ ہی تو رسول کے ساتھ خیانت کرو. رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنا، آپ کی سنتوں سے اعراض کرنا، بدعتوں میں اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کرنا، بدعتوں سے دل لگانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جو چیزیں سپرد کرتے ہیں، سپردگی گئی چیزوں میں خیانت نہ کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ خیانت کا کیا انجام ہونے والا ہے اور آخرت کی زندگی میں خیانت کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. حضرات، اس زمین سے سب سے پہلی جو چیزیں رخصتیں ہونے والی ہیں
ان میں ایک پہلی چیز امانت داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، لوگوں زمین میں سے جو سب سے پہلی چیزیں رخصت ہونے والی ہیں ان میں رخصت ہونے والی ایک پہلی چیز امانت داری بھی ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے جیسے زمین سے امانتیں رخصت ہو جائیں گی خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اب بس قیامت کی دیوار تک پہنچنا باقی ہے۔ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زمین پر امین لوگ ختم ہو جائیں گے، زمین پر امانت داری کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور زمین پر خائنوں کی کثرت ہوگی، زمین پر بددیانتوں کی کثرت ہوگی، اور زمین پر بے ایمانوں کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ حضرات جہاں تک آخرت کی زندگی میں خیانت کے انجام کی بات ہے، خائن لوگ ان کی نمازیں انہیں ان کے انجام سے نہیں بچائے گی، ان کے روزے انہیں ان کے انجام سے نہیں بچائے گی، ان کے خیرات اور ان کے صدقات کل قیامت کے دن کے برے انجام سے انہیں نہیں بچا پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیہقی شریف کی روایت ہے جس کو اہل علم کی ایک جماعت نے موقوف قرار دیا، وہیں پر دوسری اہل علم کی ایک جماعت نے مرفوع قرار دیا، صحیح درجے کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے الا الامانہ، سوائے امانت داری کے۔ ایسا بندہ جب اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے، کون ہے یہ شہید ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے پسینے کا ہی نہیں بلکہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا۔ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ رب العالمین حکم دے گا ادی امانتک، تمہارے ذمے جو امانتیں باقی ہیں ان حقداروں کو ادا کرو۔ وہ کہے گا پروردگارا دنیا تو جا چکی، اب میں امانتیں کیسے ادا کروں؟ اللہ رب العالمین کہے گا اسے لے جاؤ اور جہنم کے پاس کھڑے کرو، اور جب جہنم کے پاس اسے لے جایا جائے گا، جہنم کے حاویہ نامی ٹھکانے میں دیکھے گا کہ اس نے دنیاوی زندگی میں جو خیانت کی تھی جس چیز میں، وہ حاویہ نامی ٹھکانے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس سے کہا جائے گا لاؤ اپنی امانت جاؤ جہنم میں، اور وہ جہنم میں جائے گا، اپنے کندھوں پر اپنی خیانت کو امانت کو اٹھا کر لائے گا، اور جیسے ہی جہنم کے دہانے پر آئے گا اس کی امید بن جائے گی کہ چلو اب میں نارے جہنم سے باہر نکل جاؤں گا، میری امانت کو بھی میں نے ساتھ لے لیا، اور وہیں سے اس کی امانت کو پھر جہنم کی گہرائی میں اتار دیا جائے گا، اور پھر دوبارہ لانے کے لیے واپس جائے گا، اور اس طرح مسلسل عذاب سے اسے دوچار کیا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں الصلاۃ امانۃ والوضوء امانۃ والوزن امانۃ والکیل امانۃ۔ لوگوں یاد رکھو تمہاری زندگی میں پڑھے جانے والی نمازیں تمہاری زندگی کی امانتیں ہیں، وضو تمہاری زندگی میں جو تم وضو کرتے ہو یہ وضو امانتیں ہیں، لوگوں کو جو ناپ تول کر تم دیتے ہو، وزن کر کے جو چیزیں تم دیتے ہو یہ امانتیں ہیں، اور لوگ جو چیزیں تمہارے سپرد کرتے ہیں وہ لوگوں کی امانتیں ہیں، لہذا ان امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں غور کریں، ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ محض دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کے ساتھ خیانت کری۔ شہید ہو کر بھی مغفرت کا حقدار نہ ہو۔ دوسرے لوگ جو اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں ایسے لوگ مغفرت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کل پل صراط کا راستہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، پل صراط کا سفر ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم پر ایک پل رکھے گا جس کا نام پل صراط، اور وہ کیسا پل صراط ہوگا؟ بال کی کھال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس میں سے لوگ طرح طرح کے لوگ گزریں گے، لیکن اس پل کے دائیں جانب امانت ہوگی اور بائیں جانب رشتہ داری ہوگی۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں خیانتیں کی ہوں گی یہ امانتیں انہیں پکڑے گی، نتیجے میں کٹ کٹ کر اور ٹکڑے ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معمون فرمائے۔ یہ پل صراط کا وہ
مرحلہ ہوگا جہاں پیغمبر اور نبی کھڑ کر بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، پروردگارا آج بچا لے، آج میری امت کو بچا لے، آج مجھے بچا لے، آج میری آنے والی امتیوں کو بچا لے۔ نبی جہاں پر پل صراط کے راستے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوں گے، اور وہیں پر خائنوں کا کیا انجام ہو رہا ہوگا۔ حضرات، انسان اس زمین پر ہوتے ہوئے امانتوں میں طرح طرح کی خیانتیں کرتا ہے۔ اسی سے متعلق چند چیزیں جو بعض شکلیں ہمارے اس زمانے میں رائج ہیں، بس میں اشارے کرتے جاؤں گا اور آپ سمجھ جاتے جائیں کہ لوگ اس زمین پر رہتے ہوئے کیسی خیانتیں کرتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، سب سے بدترین خیانت اللہ کی توحید میں خیانت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ اللہ رب العالمین جب ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ سے ہم نے عہد و پیمان لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد و پیمان لیا کہ بندو تم جب زمین پر جاؤ گے میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، رب مانو گے تو مجھی کو مانو گے، سجدہ کرو گے تو مجھی کو سجدہ کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں، اس کے پیچھے چھپا ہوا پورا عقیدہ ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مطلب یہ ہے کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری زندگی کا رکھوالا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری مصیبتوں میں کام آنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی پہنچانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا بندہ نواز نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا غوث اعظم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا غریب النواز نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، ہم سب نے وہاں پر یہ اقرار کیا، یہ اعتراف کیا، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا یقیناً تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر زمین پر آنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کو جیسے حق دینا ہے ویسے حق نہیں دیتے، یا اللہ کو چھوڑ کر اس کے حقوق دوسروں کو ادا کرتے ہیں، دوسروں سے مرادیں مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے نظر و نیاز کے دعوے کرتے ہیں، اگر اللہ کے حقوق دوسروں کو ہم ادا کرتے ہیں، امانت توحید میں سب سے بڑی خیانت ہم کرتے ہیں۔ سورہ نور کی اگر آپ تلاوت کریں گے، سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں ایک آیت ارشاد فرمائی الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكح الا زان او مشرک۔ انسانوں، زانی مرد یا تو زانیہ سے نکاح کرے گا یا تو پھر مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور وہیں پر زانیہ عورت یا تو زانی مرد سے نکاح کرے گی یا تو پھر مشرک مرد سے نکاح کرے گی۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے زانیہ کو یا زانی کو مشرک اور مشرکہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح زمین پر رہتے ہوئے ایک زانی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اور کے ساتھ وہ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، جس طرح ایک زانیہ اور ایک طائفہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اب غوروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی ہے، ایسے ہی معاملہ مشرک کا بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہوتے ہوئے، اللہ مالک السماوات والارض کے ہوتے ہوئے، اللہ جبار و قہار کے ہوتے ہوئے غیروں کے سامنے اپنے دامن پھیلاتے ہیں، اوروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی عجیب معنویت دونوں کے درمیان بیان فرمائی، کتنی عجیب مناسبت ہے، ایک زناکاری ہے اور ایک اللہ کے ذات میں شرک ہے، دونوں میں کتنا سنگ میل اور دونوں میں کتنی مناسبت ہے۔ لہذا سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑی غداری اللہ کے ذات میں شرک کرنا ہے، اللہ کی امانت توحید میں خیانت کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے خیانت کی بدترین شکلوں میں ایک شکل یہ ہے انسان اپنے وجود کے ساتھ بے وفائی کرے، انسان اپنے وجود کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ خیانت کرے، اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ بس اوقات انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے صدموں سے غالب آ جاتا ہے اور نتیجے میں خودکشی کر لیتا ہے، اپنی آتما ہتیا کر لیتا ہے۔ انسان نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی تو اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے۔ ہمارا وجود یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے طور پر اپنے ہاتھ سے اپنے وجود
وجود کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ خودکشی کرنے والے خائن ہیں، اپنے ذات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے خائن ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک دی ہوئی امانت ہماری زندگیوں میں صحت کی بڑی امانت ہے، لہٰذا اس صحت کو غارت کرنے والی جو چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں، خائن ہیں ایسے بگڑی بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنے والے، ڈرگس کی لعنت میں ملوث ہونے والے، شراب اور نشے آور چیزوں کا استعمال کرنے والے، جسم امانت کی توہین کر رہے ہیں اور اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اعضاء بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، ہمارا کان اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نوجوان اپنے کانوں سے میوزک سنتے ہیں جن کی راتیں گناہوں سے معمور ہوتی ہے، ایسے نوجوان امانت کان میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہیں، اگر یہ آنکھیں ناجائز چیزوں کو دیکھتی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اس زمانے میں آنکھوں کی بہت بڑی خیانت ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خاص طور پر نوجوان طبقے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہاں سننے والا کوئی نہیں، اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ وہاں نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ کی نگاہ ہر بندے پر ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری نگاہوں کی حفاظت ہمارے تقوی کی بہت بڑی علامت ہے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ متقی بندہ کون ہے؟ حقیقی معنوں میں متقی بندہ وہی ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا چہیتا بندہ وہی ہے۔ گناہ کے سارے اسباب اس کے پاس ہونے کے باوجود بندہ گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لے، حقیقی معنوں میں اللہ کی زمین پر بڑا متقی بندہ ہے۔ لہٰذا یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے خیانت کی شکلوں میں ایک بدترین شکل جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے، المجالس بالامانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تمہاری جو میٹنگیں ہوتی ہیں، خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کمپنی کے حوالے سے قائم ہوتی ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے حوالے سے قائم ہوتی ہو، چاہے وہ مسجد کے حوالے سے قائم ہوتی ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے قائم ہونے والی خصوصی میٹنگیں اور خصوصی ملاقاتیں جس میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے، ایسی ساری کی ساری میٹنگیں اور ایسی ساری کی ساری مجلس امانت ہے۔ جائز نہیں ہے کسی بندے کے لیے جو مجلس میں شریک ہے مجلس کی باتوں کو عوام میں پھیلائے، جائز نہیں ہے کسی بھی فرد کے لیے کہ وہ مجلس اور خصوصی ملاقات کی باتیں لوگوں میں نشر کرے۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں، اور ایسے ہی دو دوست کی باتیں آپس میں جب دوستانہ تعلقات قائم ہوتا ہے، بہت سارے رازوں کا تبادلہ ہوتا ہے، میں اپنا راز اس کو بتاؤں گا، وہ اپنا راز مجھے بتائے گا، لیکن ہمارے دونوں کے درمیان جب تک بنی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، جب دونوں کے درمیان دراڑیں آ جاتی ہیں، جب دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا راز میرے پاس راز نہیں ہوتا، پھر میرا راز اس کے پاس راز نہیں ہوتا، پھر وہی راز سر عام بکتے ہیں، لوگوں کے سامنے پھیل جاتے ہیں۔ المجالس بالامانہ، بدترین خیانت ہے یہ۔ اسی طرح سے ہمارے گھر بھی ہماری امانتیں ہیں، ہمارے گھر بھی ہماری امانتیں ہیں۔ ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی شکایتیں باہر لوگوں سے کرتے پھریں، اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھریں، کسی بیوی کے لیے جائز نہیں کہ ساس سسر کی خامیوں کو اپنے میکے میں بیان کرتے ہوئے پھرے، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر کی خامیوں کو بازار میں اچھالتے پھرے۔ المجالس بالامانہ، لوگوں مجلس امانت ہے، لہذا ان امانت داریوں میں خیانت نہ کرو، ان دیانت داریوں کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجلسوں کے دائرے میں آتی ہیں، امانتوں کے دائرے میں آتی ہیں، دیانت داری کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا ان چیزوں میں خیانتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا، عام طور پر ہمارا مزاج کیسے ہوتا ہے، جو ہمیں ڈبائے ہم اس کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم کو رگڑے ہم اسے رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے بے وفائی کرے ہم اس سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں، جو ہم سے غداری کرے ہم اس سے غداری کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ خیانت کرے ہم اس کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ لوگوں
تمہارے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں اہل امانت کو ان کی امانتیں واپس لوٹاؤ، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے ان کے ساتھ خیانت نہ کرو، جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے ان کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانتیں کی، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانتیں کی، لیکن پوری زندگی میں آپ نے کبھی ان کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ منافقین، مدینہ کے منافقین، انہوں نے قدم قدم پر اللہ کے رسول کے ساتھ غداریاں کی، بے وفائیاں کی، لیکن اللہ کے رسول کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ اور یہود جو خیبر میں بستے تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانتیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت کا جواب خیانت سے نہیں دیا، امانت داری سے دیا۔ یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اور یہ پیغام ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو آپ کے ساتھ خیانت کرے تم ان کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ عام طور پر ملازم جو طبقہ ہے ان کے مالکان بسا اوقات ان کی تنخواہیں دینے میں تاخیر سے تاخیر کرتے رہتے ہیں، نتیجے میں ملازم طبقہ کیا کرتا ہے، اپنے مالک کی نظروں سے اوجھل ہو کر بسا اوقات ان کی رقم چوری کر لیتا ہے یا ان کے اموال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ عمدہ اخلاق، یہ عمدہ کردار، یہ بے داغ کردار صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے، اور ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا ہم سب کو عہد و پیمان کرنا چاہیے۔ یہ چند شکلیں تھیں، اور اسی طرح سے حضرات ایک خیانت کی ایک بدترین شکل، جس کو شکل کیا بے حیائی کی انتہا کہہ لیجیے آپ، بے غیرتی کی انتہا کہہ لیجیے آپ، اور بے شرمی کی انتہا کہہ لیجیے آپ۔ وہ کیا ہے؟ وہ خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی، شادی شدہ جوڑے میں ہوتے ہوئے رشتے ازدواج میں بندھنے کے باوجود کسی عورت کے کسی عاشق کے ساتھ تعلقات قائم ہیں، شادی شدہ جوڑا ہوتے ہوئے شادی کرنے کے بعد کسی مرد کے کسی خاتون کے ساتھ آشنائی بنی ہوئی ہے۔ بدترین خیانت ہے، بدترین خیانت ہے۔ اور یہ بھی خیانت ہے، دونوں جب رات میں آپسی خصوصی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، بے شرمی کی انتہا دیکھیے۔ ایک مرد ہے جو اپنے فرینڈ سرکل میں آ کر وہ ساری رات کی کہانی بیان کرتا ہے اپنی زبانی، اور عورت ہے کہ اپنی سہیلیوں میں اپنی رات کی کہانی اپنی زبانی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشد الامانۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین خیانتوں میں جن کا سب سے بدترین انجام ہونے والا ہے وہ مرد ہے جو اپنے عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، عورت اپنے مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اور ان تعلقات کی کہانی کو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ بدترین خیانت ہے، لہٰذا شرماؤ اللہ سے، حیا کرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقویٰ کرو۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے، اور یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ایک مومن کا مزاج ایسے نہیں ہوتا۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقانہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اذا حدث کذب، جب بھی منہ کھولے تو جھوٹ بولے، جب بھی منہ کھولے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، اور جب بھی وعدہ کیا جائے تو وعدے سے منہ پھیرے، واذا اؤتمن خان، اور جب بھی امانتیں رکھی جائے تو خیانت کرے۔ معلوم ہوا امانتوں میں خیانت کرنا منافقانہ صفات ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ، اے اللہ خیانت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین بھید ہے اور بدترین راز ہے۔ یہ منافقانہ کردار ہے، منافقانہ کردار کے دھبوں سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچا لو مسلمانوں۔ اور مومنانہ کردار کیا ہے؟ مومن قدم قدم پر امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، مومن قدم قدم پر امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں امانت کی پاسداری ہوتی ہے، دیانت کی پاسداری ہوتی ہے، ایمانداری کی پاسداری ہوتی ہے۔ غار والوں کا واقعہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ 3 اشخاص غار کے دہانے سے جب غار کے اندر پہنچ گئے، تینوں پھنس گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تینوں میں سے ایک نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ
میں مالک تھا اور میرا ایک ملازم تھا، اور اس دن اس نے جو ملازمت کی اس نے اپنی تنخواہ کو کم جانا اور تنخواہ لیے بغیر ہی وہ چلا گیا، اور اس کی مختصر سی تنخواہ کو لے کر میں نے استعمال کر لیا، چند بکریاں خرید لی، اور ایک مدت کے بعد وہ لوٹ آیا میرے پاس، اور جب وہ لوٹ کر آیا تو وہ کم مدت کی بکریاں، وہ قلیل سی بکریاں ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی، اور جب وہ میرے پاس آیا واپس پلٹ کر اور مجھ سے کہا کہ میری مزدوری مجھے ادا کر دو، میں نے کہا یہ بکریوں کا سارا ریوڑ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میں سیریس ہوں۔ میں نے کہا میں اللہ کے بندے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس کہہ رہا ہوں، یہ بکریوں کا سارا ریوڑ تمہارا ہے، تمہاری مزدوری ہی سے میں نے اتنے سب پالے پوسے ہیں۔ اللہ وہ سب کی سب بکریاں وہ ہانک کر لے گیا۔ اگر یہ نیکی میں نے محض تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے تو یہ غار کے دہانے کا دروازہ کھول دے تاکہ ہم آسانی سے باہر نکل جائیں۔ نتیجے میں غار کا دہانہ نکل گیا۔ یہ ہے مومنانہ کردار، یہ ہے ایک مسلمان کا کردار کہ امانت کو مانگنے سے پہلے ہی وہ امانت کو ادا کرتا ہے، اسے امانت مانگنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کی امانتیں ڈباتا نہیں، اور غنڈہ گردی کا ہے وہ کردار، منافقانہ ہے وہ کردار۔ جب انویسٹمنٹ کمپنیاں ہمارے سامنے آتی ہے، دنیاوی لالچ میں آ کر ہم اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اپنی امانتیں ان کو سونپ دیتے ہیں، اور جب امانتیں ہم سونپ رہے ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، ایسے الفاظ ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی امانتیں واپس لینے کے لیے جاتے ہیں غنڈوں کے ذریعے ہمارا استقبال کرتے ہیں، غنڈے ہمارے پیچھے لگاتے ہیں۔ غنڈہ گردی کا ایک کردار حقیقت میں منافقانہ کردار ہے۔ حضرات، اسی طرح سے امانت کی بدترین شکلوں میں اور خیانت کی بدترین شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے، انسان عدل و انصاف کے معاملے میں خیانت کرے، عدل و انصاف کے معاملے میں خیانت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، ٹھیک انصاف کرنے والے بنو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اگر انصاف اس کی عزت پہ تم بھی آ جاؤ، تمہارے والدین بھی انصاف کی عزت پہ آ جائے، تمہارے چہیتے لوگ بھی انصاف کی عزت پہ آ جائے، تب بھی بے انصافی نہ کرو، تب بھی گواہیوں کو نہ چھپاؤ اور چہرے دیکھ کر انصاف نہ کرو۔ امیر ہو تو اس کے لیے الگ انصاف، غریب ہو تو اس کے لیے الگ انصاف، غریب پر اس کی غربت پر قرض کھا کر اس کے لیے الگ فیصلہ، امیر ہو تو اس سے دب کر ایک الگ فیصلہ۔ اللہ نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ چاہے کوئی فقیر ہو کہ غنی ہو، ان دونوں پر اللہ رب العالمین مقدم ہے۔ اللہ کی رضا جوئی تمہارے مطمع نظر ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا تمہارا مقصد زندگی ہونا چاہیے، نہ کسی غریب کو تم راضی کرو اور نہ ہی کسی امیر کی رضامندی کا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ انصاف کے تقاضے مکمل کرو، اور جن کو انصاف کی ذمہ داری سمجھ دی جاتی ہے عام طور پر قاضی کہلاتے ہیں، جج کہلاتے ہیں، منصف کہلاتے ہیں، عادل کہلاتے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے فیصلوں کو سنتے ہیں، ان کی مانتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ جانبدارانہ امتیاز سے سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگ جانبدارانہ فیصلے کرتے ہیں اور غیر امتیازی سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہوگی۔ لہذا عدل و انصاف کے معاملے میں ہر مخلوق کو ایک نظر سے دیکھو، ثبوتوں کی روشنی میں انصاف کرنے کا ہنر سیکھو، دلیلوں کی روشنی میں انصاف کرنے کا ہنر سیکھو، اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل کرنے کا ہنر سیکھ لو۔ اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر محض آپ چہروں کو دیکھ کر، محض لوگ اپنی ذاتی مفادات کو دیکھ کر، اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر آپ انصاف کرو گے، گویا کہ آپ انصاف کا خون کر رہے ہیں۔ لہذا امانت انصاف میں بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خیانت کی بدترین شکل یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ لوگوں، جب امانتوں میں خیانت کی جانے لگی تو تم قیامت کا انتظار کر لینا،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امانتوں میں خیانت کیسے کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ اور منصب کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو نااہل لوگ ہیں، جن کے اندر عہدہ سنبھالنے کی قابلیت نہیں، جو نالائق لوگ ہیں، ایسے لوگ اگر عہدہ اور منصب سنبھالتے ہیں تو سمجھو کہ خیانت کا زمانہ آ گیا اور قیامت بالکل قریب آئی۔ عہدہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے وہ حکومتی عہدہ ہو، چاہے وہ مسجد کا عہدہ ہو، چاہے وہ مدرسے کا عہدہ ہو، چاہے وہ انجمن کا عہدہ ہو، چاہے وہ تنظیم کا عہدہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، امانت عہدہ میں کبھی خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ امانت اور عہدہ سنبھالنا بڑی بہادری کا کام ہے، اس کے لیے بڑا صبر ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی شجاعت ہونی چاہیے، اس کے لیے بڑی تحمل والا مزاج ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بڑی دلیری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہدیداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے عہدیداروں، اے منصبداروں اور اے تاجداروں، فإنها امانہ، انہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ۔ یہ جو عہدے پر تم فائز ہو، یہ جو منصبدار تم بنے بیٹھے ہو، یاد رکھو یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اگر اس امانت کو زمین پر اعزاز کے لیے تم نے حاصل کیا ہوا ہے، زمین پر ناموری حاصل کرنے کے لیے تم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور شہرت کے جذبے سے تم نے لیا ہوا، یاد رکھو یہ کل قیامت کے دن تمہارے حق میں بڑی رسوائی کا سامان فراہم کرے گا۔ کل قیامت کے دن بہت سارے عہدیدار ذلیل کیے جائیں گے، کل قیامت کے دن بہت سارے منصبدار رسوا کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امانت عہدے کو تو لیا لیکن ایک شرف سمجھ کر لیا، ایک افتخار سمجھ کر لیا، اسے ذمہ داری سمجھ کر نہیں لیا۔ بہت ضروری ہے لکل غادر لواء یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جب حشر کی عدالت سجے گی، ساری خلقت وہاں پر موجود ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی دیوار تک جتنے انسان ہوں گے سارے انسان وہاں پر ہوں گے، اور جتنے ملائکہ ہوں گے ملائکہ وہاں پر ہوں گے، اور جتنے جنات ہوں گے جنات بھی وہاں پر ہوں گے۔ ساری خلقت کے سامنے اللہ رب العالمین زمین پر عہدے اور منصب کا ناجائز استعمال کرنے والے غدار کو لائے گا اور اس کے اندر ایک جھنڈا قائم کرے گا اور ساری خلقت کو پیغام دے گا۔ ساری خلقت دیکھ کر سمجھ جائے گی یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بادشاہ تھا، یہ دنیا کا بڑا تاجدار تھا، یہ حکمران تھا، یہ منصبدار تھا اور یہ بڑا عہدیدار تھا، لیکن اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیانتیں کی۔ عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس نے صرف اپنی دنیا آباد کی، اپنی آل و اولاد کی دنیا آباد کی، لوگوں کا خیال نہ رکھا، لوگوں کی مصلحتوں کو اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ساری عوام اور ساری خلقت دیکھ کر سمجھ جائے گی زمین پر یہ رہ کر جینے والا سب سے بڑا غدار ہے۔ لہذا عہدہ اور منصب اس کا صحیح استعمال ہو، بہت بڑی امانت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لائے گا، بڑے اعزاز کے ساتھ نوازے گا اور عرش الہی کا سایہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرات آخری پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی، امین هذه الامہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اس امت کا امین اور اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ بڑے امانت دار انسان، اپنے گفتار میں بھی امانت دار، اپنے کردار میں بھی امانت دار، اپنی تجارت و کاروبار میں بھی امانت دار، اپنے لین دین میں بھی امانت دار، اپنے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سارے معاملات میں امانت دار تھے۔ خصوصاً تجارت و کاروبار کی دنیا میں بڑی بڑی خیانتیں ہوتی ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں پیسہ کمانا اصل تجارت ہے؟ نہیں، لوگوں کا اعتماد کمانا یہ اصل تجارت ہے، لوگوں کا دل جیتنا یہ اصل تجارت ہے۔ آپ پیسہ نہ کماؤ کوئی بات نہیں، آپ نے اگر لوگوں کو کمایا ہوا ہے، تجارت و کاروبار کے اصول میں یہ اصول سب سے بڑا اصول مانا جاتا ہے، پیسہ کمانے سے زیادہ لوگوں کو کمانے پر توجہ دینا چاہیے۔ آپ کی مارکیٹ میں کوئی کمپنی کھڑی ہوئی ہے، آپ کی مارکیٹ میں کوئی بڑی دکان ہے اور آپ کے پاس آنے والا ہر گاہک دھوکہ کھا کر واپس جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ خیانتیں کرتے ہیں، بہت دنوں تک آپ کی
کمپنی مارکیٹ میں نہیں ٹھہرے گی۔ اور آج اسی صورتحال سے ہم سب دو چار ہیں۔ جب ایک مرتبہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کافر اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، ایک مرتبہ اگر کسی مسلمان سے ہم معاملہ داری کرتے ہیں، ایسا دھوکہ دیتا ہے، پھر زندگی میں دوبارہ اس سے معاملہ کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ لہذا میرے تاجر بھائیوں اور بزنس کرنے والے ساتھیوں، یاد رکھو تمہارا تجارت کرنا، تمہارا بزنس کرنا اللہ رب العالمین کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم امانت کا خیال رکھو، شرط یہ ہے کہ تم صداقت کا خیال رکھو، شرط یہ ہے کہ معاملہ داری میں صاف صفائی کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مالی معاملات میں بڑی بڑی خیانتیں ہوتی ہیں۔ آج جو مال انسانوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ مال کے لیے انسان سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، مال کے لیے انسان سامنے والے کو جھوٹ بولتا ہے، مال کے لیے انسان آپس میں رشتہ داریوں کو ختم کر رہا ہے، مال کے لیے انسان پرانے تعلقات کا خاتمہ کر رہا ہے، اور مال کے لیے انسان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کر رہا۔ یہ مال کے سلسلے میں کی جانے والی خیانت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جب ایک غزوے سے آپ لوٹ رہے تھے، ایک خادم آپ کے ساتھ تھا، آپ کا خادم آپ کے ساتھ، وہ بھی جنگ کر کے آپ کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے، نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور اس کو چبو دیا، نتیجے میں وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ہنیئا بالشہادہ، تجھے شہادت مبارک ہو، تجھے جنت مبارک ہو۔ تو اللہ کے رسول کا خادم خدمت کرتے کرتے تو انتقال کر گیا، خدمت کرتے کرتے تو شہادت کے رتبے پر فائز ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے کرتے تو انتقال کر گیا۔ تیرے لیے شہادت، صد آفرین تیرے لیے شہادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کل اس نے جو مال غنیمت میں سے چادر چرائی، کیا چادر چرائی ہے، کل اس نے مال غنیمت میں سے جو چادر چرائی ہوئی تھی، آج وہ چادر آگ کے انگارے بن کر اس کو لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منصب دار، عہدے دار، جمعیت کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، جماعت کے ذمہ دار، مکاتب کے ذمہ دار، انجمنوں کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، کتنی بڑی وعید ہے ان کو لیے، کتنی بڑی وعید ہے ان کے لیے جو مسلمانوں کے اجتماعی اموال میں خیانت کرتے ہیں۔ ڈرو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ کے پاس قابلیت نہیں ہے، مسلمانوں کے اجتماعی اموال کی ذمہ داری آپ قبول نہ کرو، مسلمانوں کے اجتماعی اموال کی ذمہ داری آپ قبول نہ کرو۔ بیت المال کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے اندر چلانے کی قابلیت نہیں ہے، اللہ کے واسطے عہدے سے معزول ہو جاؤ۔ آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، چلانے کی اہلیت آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنے عہدے سے معزول ہو جاؤ۔ آپ کے پاس اگر چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، آج ہی سے عہدے کو خیر بات کہہ دو، اللہ کے پاس سرخ رو ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ سنبھال سکتے ہیں، ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، ڈرو اللہ کے لیے لوگوں کے اموال میں خیانت کرنے سے۔ جیسے انسان اپنے گناہ لوگوں میں پھیلنے سے ڈرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے سلسلے میں امانتوں میں خیانت کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا جہاں رہو امین بن کر رہو، جس شہر میں رہتے ہو امین بن کر رہو، جس معاشرے میں رہتے ہو امین بن کر رہو، جس گلی میں رہتے ہو امین بن کر رہو۔ لوگ تمہاری مثال دیکھ کے یہ امین ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ دشمنی کیا کرتے تھے، لیکن امانتیں اللہ کے رسول کے پاس جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کرے، دشمن گرچہ ہم سے دشمنی کرے، لیکن امانت کے باب میں لوگ ہم پر بھروسہ کرے، اس مثالی کردار کی زمین پر ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو زمین پر جب تک رکھے امین بنا کر رکھے۔ خیانت کی جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں، ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بار الہ زمین پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ بار الہ مجلس میں موجود جتنے بھی گنہگار ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بار الہ مجلس میں موجود جتنے بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں کو نیک سے نیک اور صالح سے صالح روزگار جوڑ دے۔ بار الہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین با حیات ہے، صحت اور عافیت بھری زندگی انہیں عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس جہاں
دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بار الہ قدم قدم پر جنت انہیں نصیب فرمائے، بار الہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں توحید پر قائم فرمائے، ہماری نسلوں کو توحید پر قائم فرمائے، ہماری اولاد کو توحید پر قائم فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک کلمہ لا الہ الا اللہ پر گامزن رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جب ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ زمین پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔